آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے جمعہ کے اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، آیت تو لمبی ہے اور اس کی تشریح نہیں ہو پائے گی، لیکن ترجمہ انشاءاللہ مکمل بتا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ خود سے ہی اس کے مضامین سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا، شوال بھی ختم کے قریب ہے، آج شوال کی 22 تاریخ ہے، 23 ہے، 23 تاریخ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال میں بھی اب ایک ہفتہ باقی رہ گیا۔ جن لوگوں نے رمضان میں عبادت کی، مسجدوں کو بھرا، نمازیں پڑھی، نمازوں کو قضا نہیں کیا، کام چھوڑ کر آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب اس میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کمی آتی جا رہی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف رمضان ہی میں پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد چھوڑ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، مگر یہ خیال ان کا غلط ہے۔ مسلمانوں نے اب تک نماز کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیسی عبادت ہے، اور اسلام میں اس کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہاں؟ مکہ معظمہ میں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہاں؟ مدینہ منورہ۔ آپ جائیے مکہ میں قیام کیجئے، مدینے میں قیام کیجئے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں قیام اگر ہو، تب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی
کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صرف نماز ہی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف نماز ہی کے لیے پیدا ہوئے، اور ایک دو آدمی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، کرتے کرتے سحری کا وقت ہو جاتا ہے قریب، اور سحری کھا کر پھر فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، انسان اسی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا اصل کام یہی ہے۔ چنانچہ تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، صحابہ کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، اولیاء اکرام بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، ان میں سے کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا، اور کسی کی بھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ بیمار سے بیمار آدمی بھی دو آدمیوں کا کندھا لگا کر مسجد میں آتے تھے۔ آج ہم لوگ ذرا سی بات پر مسجد چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں پڑھ لیں گے، کیا ہے بھائی تو گھٹنوں میں درد ہے، یا اور کوئی مرض ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے مسجد نہیں جائیں گے، گھر ہی میں پڑھیں گے۔ مگر اس دور کے لوگ گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اگر کسی کو لوگ نہیں دیکھتے تھے کہ آج فلاں شخص مسجد میں نہیں آیا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ شخص جو نماز میں نہیں آیا ہے کہیں منافق تو نہیں ہو گیا ہے، اس پر منافق ہونے کا شبہ ہوتا تھا، لگتا ہے کہ یہ شخص نماز میں جو نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں نہ جماعت کی اہمیت ہے اور نہ نماز کی اہمیت ہے، مسجد میں آنا یہ بھی ہمارے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہو گیا ہے۔ اکثر گھروں میں، دکانوں میں اور دوسری جگہوں پر جو نمازی ہیں وہ، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی مت کیجیے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جتنا کرنا ہے کر لو، باقی دیکھا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس کی اہمیت کو پہچانا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ہم لوگ تو اس کی نقل بھی نہیں اتار سکتے۔ بزرگان دین نے اس کی نقل کی ہے، اور جب جا کر وہ ولی بنے ہیں، جب جا کر ان کا مقام اولیاء اللہ میں شمار ہوا ہے۔ میں پچھلے دور کی لوگوں
کے لوگوں کی بات نہیں کرتا. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں. ہمارے دنیا میں آنے سے بہت پہلے یہ حضرات فوت ہو چکے. مگر اپنی زندگی میں نے جن لوگوں کو دیکھا اور ان کی جو نماز دیکھی، ان کا جو نماز کا اہتمام دیکھا، تو وہی بات ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. ایسا لگتا تھا کہ بس یہ صرف نماز ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کا کام صرف نماز ہی پڑھنا ہے. حالانکہ وہ دنیا کا بھی کام کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. لوگوں سے بات بھی کرتے تھے، اپنا کام بھی کرتے تھے، مگر اصل مقصد ان کی زندگی کا یہ سمجھ میں آیا کہ نماز. ابھی حال میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے. حال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی تقریباً 10 سال ہو چکے. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے. اور میں اس زمانے میں مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا اور حضرت سے روزانہ ملاقات کرنے جاتا تھا. بہت مانتے تھے. کافی دیر تک میں ان کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا اور مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی بہت دیر ہو گئی ہے اب تم جاؤ. کبھی نہیں کہا. میں بیٹھا رہتا تھا، حضرت کی گفتگو سنتا رہتا تھا. لوگ آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، سوال و جواب بھی ہوتا تھا. ان کے اندر مذاق بہت تھا، مزاح کرتے تھے زیادہ، ہنسی. اور انہوں نے اپنی بزرگی کو اپنے مزاح میں چھپا لیا تھا. بعد میں ان کے سوال عمری لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نے اپنی بزرگی کو اپنی ہنسی مذاق کے اندر چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس لیے مجھ سے بھی بہت ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے. میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت اگر کسی نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی اور دل میں یہ خیال کیا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو حضرت نے مسکرا کے جواب دیا کہ بھئی اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مغرب کی اور وقت ہے عصر کا، تو یہ کیا اس کا کہنا صحیح ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں. میں نے حج کا ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ میں تو عمرہ پہ جا رہا ہوں مگر میں نے حج کی نیت کر لی ہے. اللہم انی ارید الحج والعمرہ پڑھ لیا ہے، جبکہ پڑھنا چاہیے تھا اللہم انی ارید العمرہ. عمرہ کرنے جا رہا تھا تو سوائے صرف عمرہ کی نیت کرنی چاہیے تھی، مگر اس میں ہم نے حج کا لفظ بھی شامل کر دیا. تو کیا اب ہم پر حج فرض ہو گیا؟ اس پر حضرت نے یہ جب جواب دیا تھا کہ بھئی کوئی شخص اگر مغرب کی نیت باندھے اور یہ کہے کہ وقت ہے عصر کا، تو یہ کیسی نیت ہوئی اس کی؟ تم نے جو نیت کی ہے عمرے کی تو وہ عمرہ ہی ہوگا،
حج نہیں ہوگا. تو میں ان کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اتنی نمازیں پڑھتے تھے اور بڑھاپا آ چکا تھا. میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کو ضعیفی کی حالت میں دیکھا، نوجوان نہیں تھے، ضعیفی کی حالت میں دیکھا، مگر کوئی بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے. اذان ہو گئی، وضو کرنے کے لیے اٹھ گئے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اذان ہو گئی، چلیے نماز کے لیے چلیے. محفل لگی رہتی تھی، ہر وقت لوگ بیٹھے رہتے تھے، مسئلہ مسائل اور پھر حضرت کا وعظ یہ سب چلتا رہتا تھا. لیکن جہاں اذان کی آواز آئی فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بس چلو اب نماز کے لیے. سب سے پہلے استنجا وضو سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. وہ 2 رکعت کیا تھی؟ تحیۃ الوضو. ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہوگی تحیۃ الوضو. ہم لوگ سنت پڑھ لیتے ہیں، یہی پہاڑ لگتا ہے 4 رکعت سنت کا پڑھنا. مگر جو حضرات اس طرح سے ہوتے ہیں اللہ کے قریب، اللہ سے نزدیک، ان کا یہ حال ہے کہ تحیۃ الوضو بھی نہیں چھوڑتے. یہ بھی سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تحیۃ الوضو کی نیت سے. یہ ہو گیا. اب آگے چلیے. پھر 2 رکعت کی نیت باندھتے تھے. یہ نیت کس نماز کی تھی؟ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کی نماز. یہ دونوں میں نے دیکھا کہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تحیۃ الوضو بھی روزانہ پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد بھی روزانہ پڑھتے تھے. یہ دیکھنے کی چیز ہے، سبق حاصل کرو. نماز اتنی بھاری لگتی ہے، مسجد میں آنا بھاری لگتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، نہ سنت کا پتہ نہ نفل کا پتہ. بہت بڑا تیر مار دیا، 30 مار خام بن گئے. 30 مار خام. مگر میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور انہی کے نقش قدم پر یہ بزرگان دین چلنے والے تھے. اس لیے ان کی تحیۃ الوضو چھوٹتی نہیں تھی نماز، اور تحیۃ المسجد چھوٹتی نہیں تھی. اس کے بعد 4 رکعت ظہر کی سنت، پھر 4 رکعت جماعت کے ساتھ ظہر کی فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے برابر. ہم نے دیکھا کہ یہ کبھی نہیں چھوٹی، اتنی نمازیں پڑھا کرتے. اب بولو وہ آدمی بزرگ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اور کون ہوگا؟ حاجی جمیل صاحب بیڑی والے
رپن اسٹریٹ میں جن کا مکان ہے، بہت ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، مخیر آدمی ہیں، وہ ان کے خلیفہ ہیں، مفتی محمود صاحب کے خلیفہ ہیں حاجی جمیل۔ حالانکہ حاجی جمیل کوئی مولوی مولانا نہیں، کاروباری آدمی، بزنس مین، اور بہت بڑا بزنس، بہت ساری چیزوں کا بزنس۔ صرف بیڑی مشہور ہے مگر ان کا بہت کام ہے، صابن کا ہے، جوتا کا ہے، اور کیا کیا ہے ہم تو اتنا جانتے بھی نہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب ان کے گھر میں آ کے ٹھہرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ حاجی جمیل صاحب خود بیان کرتے تھے کہ میں نے الماری میں بہت سا روپیہ رکھا، تالا چابی لگا دیا، اس کے بعد صبح کو کھول کے دیکھا تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے اس میں، سب روپیہ غائب۔ اب بہت پریشان ہوئے، ہم سے حاجی جمیل صاحب نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم بہت پریشان ہوئے۔ مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت رات ایسا واقعہ ہو گیا، کافی روپے تھے ہمارے، پتہ نہیں کیسے غائب ہو گئے، چابی میرے پاس ہے، الماری ہے، لوگ اس کمرے میں رہتے ہیں، سوتے ہیں، پھر بھی یہ حادثہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں تم ہم سے ملو۔ بعد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد ملے، کہا کہ جاؤ الماری کھول کے دیکھو، تو دیکھا کہ جتنے پیسے جس طرح سے رکھے ہوئے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے، ایک پیسہ بھی اس میں سے غائب نہیں ہوا۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں یہ وہی لوگ جانے، ہم لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ بزرگوں کا معاملہ اللہ سے جس طرح سے قریب ہوتا ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ چیز عبادت سے پیدا ہوتی ہے، تقوی سے پیدا ہوتی ہے، سنتوں کی تعمیل سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اگر ویسا بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اللہ کی طرف سے وہی درجہ مل جائے گا، اور آپ بھی اسی طرح سے کام کر سکتے ہیں جیسا حضور نے نماز پڑھایا، اللہ کے رسول کی جیسی سنت، اس سنت کو ادا کیجئے صحیح صحیح۔ ہم لوگوں کی نماز کیا ہے؟ پوسٹ مارٹم کر لیجیے، اپنی نماز کا ایکس رے کر لیجئے کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا خیال، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا دماغ کہاں رہتا ہے؟ کس کی طرف رہتا ہے؟ ہم کیا سوچتے رہتے ہیں؟ وہ تو بہت مشہور لطیفہ ہم نے کئی دفعہ سنایا بھی آپ لوگ، کہ ایک آدمی آیا مسجد میں اور اس نے نماز پڑھی، 4 رکعت نماز تھی۔ امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب نماز پھر سے پڑھیے، نماز نہیں ہوئی آپ کی، نماز کو دہرائیے۔ امام صاحب کیا بات ہے بھائی، نماز تو ٹھیک ہی ہوئی۔ کہا کہ نہیں، میری 4 دکانیں اور ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کر لیتے ہیں، آج 3 ہی دکان کا حساب ہوا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 نہیں پڑھی بلکہ 3 پڑھی. دیکھو تو کیا نماز ہے. ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے امام کی نماز کو غلط بتا رہا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول کی طرح اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کرو. تمام جگہ سے دھیان ہٹا کر، خیال ہٹا کر، ہر خیال کو اپنے دماغ سے نکال کر اور اللہ کی طرف رجوع کر کے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کا تصور بھی ان کے اندر نہیں آتا، خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے یہ کیا کیا. یہ جو ہم اٹھے اور یہ جو بیٹھے، یہ جو کھڑے ہوئے، یہ جو سلام پھیرا، یہ ہوا کیا؟ خدا کا تصور بھی نہیں آیا کہ ہم نے نماز پڑھی. تو ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اب رہ گیا وسوسہ کا آنا، تو وہ تو شیطان کی طرف سے ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے، مومن ہونے کی دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اب ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ مومن ہونے کی دلیل ہے. کہ مطلب کیا ہوا؟ نماز میں وسوسہ آ رہا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، چور کس گھر میں داخل ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جہاں مال ہوتا ہے. کہا کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، اس لیے شیطان وہاں داخل ہو کر وسوسہ ڈالتا ہے. اگر وہ ایمان تمہارے دل میں نہ ہوتا تو شیطان وسوسہ نہ ڈالتا. چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں مال ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت وسوسہ سے پریشان ہیں، کیا کریں؟ نماز نیت باندھتے ہی وسوسہ شروع ہو جاتا ہے، ادھر کا ادھر کا ادھر کا، یہ خیال وہ خیال، یہ فکر، بہت پریشانی ہوتی ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو حاجی صاحب نے جواب بھی دیا. دیکھو بزرگوں کا جواب کیسا ہوتا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ اور جب دل میں وسوسہ آئے کہ بھئی اتنا وسوسہ آ رہا ہے، اتنا خیال آ رہا ہے، تو دل کو کہہ دے، شیطان کو کہہ دے کہ میں تو وسوسہ بھری ہی نماز پڑھوں گا، تیرا جو جی چاہے کر لے، میری نماز تو وسوسہ بھری ہوگی، تیرا جو جی چاہے کر لے، میں تو ایسے ہی نماز پڑھوں گا. بڑا اطمینان ہو گیا اس کو. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آخری 2 رکعت نفل ہے، 2 رکعت سنت اور اس کے بعد آخر میں 2 رکعت نفل ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے،
ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، بیٹھنے میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے، نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے کہ جب نفل پڑھنا ہو تو بیٹھ جایا کرو، نہیں، نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ مگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہمیشہ 2 رکعت آخر والی نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ ایک طالب علم تھا، اس نے غور کیا کہ یہ تو حضرت بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بات کیا ہے؟ پوچھا جائے تو کہا کہ حضرت گستاخی ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں، نفل نماز پڑھنے سے، بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ طالب علم تھا، بڑی ہمت کر کے اس نے یہ بات کہی ہوگی کہ حضرت آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نفل آخر والی، تو نفل سے تو ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا کہ کس میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ شعر سنایا، جواب میں شعر سنایا، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے، عشق والے حساب کیا جانے۔ مولانا نے جواب دیا، وہ شاگرد خاموش ہو گیا کہ واقعی یہ تو عشق کی بات ہے۔ عشق کیسے تھا؟ یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر کی 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، یہ تھا عشق۔ ثواب جو بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، بیٹھ کے پڑھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ نے یہی جواب دیا کہ بھائی یہ عشق کی بات ہے، مسئلے کی بات نہیں ہے، مسئلہ تو وہی صحیح ہے، مسئلہ تو وہی صحیح ہے کہ کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر چونکہ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اخیر کی 2 رکعت نفل آپ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، میں اسی کے اتباع میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نمازوں کو اس طرح سے پڑھیے، تب دیکھیے کہ اس میں کیا لطف ملتا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ نے یہی فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز کو اپنے دل میں گھر کر لیجئے اور یہ سمجھیے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ہی پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ دہلی کے گزرے، بہت محنت کرتے تھے نماز میں اور بڑا دل لگاتے تھے، ہر وقت
نماز کی فکر. ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جواب کیا دیا معلوم ہے؟ فرمایا کہ بھائی پیدا ہی اسی لیے ہوئے. بزرگوں کا جواب سنو. اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنا وقت کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ پیدا ہی کیے گئے ہیں اسی لیے. تو اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے دل میں بھی یہ خیال ڈال دے کہ اللہ ہم تو تجھے سجدہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں اور تو نے ہمیں اسی لیے ہی پیدا کیا ہے. ہم سب کو ایسا نمازی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنی عبادت کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب